بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بڑا پیارا ٹاپک ہے آج کا جس کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ کانٹیکٹ اور کنیکشن دونوں میں فرق کیا ہے؟ کانٹیکٹ انگلش کا لفظ ہے اور کنیکشن یہ بھی انگلش کا لفظ ہے، لیکن اس میں فرق کیا ہے؟ آئیے آپ کو ایک صحافی کے انٹرویو کے ذریعے بتاتے ہیں جو اس نے اپنے استاد سے کیا۔ ناظرین، ایک صحافی جو کہ بڑا مشہور صحافی ہو گیا، اس نے ایک دن سوچا کہ اپنے ریٹائرڈ ٹیچر کا انٹرویو لیا جائے تاکہ اپنے چینل پہ لگایا جائے۔ وہ چینل پہ انٹرویو لگانے کی خاطر اس نے استاد سے وقت لیا اور استاد نے بڑی وہ خوشی سے حامی بھار دی۔ اب جب انٹرویو شروع ہوا، دونوں میں باتیں شروع ہوئی، تو استاد سے اب اس کے شاگرد جو کہ اب صحافی بن چکا تھا، اس نے ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال پوچھ لیا۔ اس نے کہا کہ لیکچر کے دوران جب میں آپ کا اسٹوڈنٹ تھا تو مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آئی تھی جو ابھی بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے اس عمر میں بھی پہنچ کے، کہ کانٹیکٹ اور کنیکشن میں کیا فرق ہے۔ یہ ایک فزکس کی ٹرم ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، یا الیکٹریکل انجینئرنگ میں بھی ہوتی ہے، اور بیسیکلی تو اس کا تعلق سوشل میڈیا سے ہے۔ اب اس صحافی نے جب سوال کیا تو وہ ٹیچر نے اس کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، کیونکہ آپ ابھی تک اس میں کنفیوز ہو، اتنا عرصہ بھی ہو گیا ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو میں یہ لفظ سمجھا سکوں۔ صحافی نے بھی کہا جی بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، ہمارے ناظرین بھی جو ہے وہ یقیناً انٹرویو دیکھ کر اور آپ ان دونوں لفظوں کا فرق دیکھ کر بڑی خوشی محسوس کریں گے۔ تو صحافی سے سب سے پہلے استاد نے پوچھا، کیونکہ سوال تو صحافی نے کرنے تھے، لیکن استاد نے یہ کہا کہ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ اس وقت تم کس شہر میں رہتے ہو؟ جی، تو شاگرد نے کہا جی میں ابھی بھی اسی شہر میں ہی رہتا ہوں اور میری یہ رہائش اور میرا گھر ابھی یہیں ہے۔ تو استاد نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کے گھر میں کون کون رہتا ہے؟ شاگرد نے سوچا کہ یہ کیا، میں انٹرویو تو میں نے لینا تھا، یہ میرا پرسنل انٹرویو لینا شروع ہو گئے ہیں۔ تو شاگرد تھوڑا کترایا، تو اس نے کہا کہ یار یہ لگتا ہے استاد کو اس کا جواب آتا نہیں ہے، تو انہوں نے یہ وہ مجھے قرعے دینا شروع کر دیا ہے۔ اینی وے اس نے بتایا، شاگرد نے بتایا کہ میری ماں وہ وفات پا چکی ہیں اور والد صاحب گھر میں رہتے ہیں، 3 بھائی اور 1 بہن ہے، اور سب شادی شدہ ہیں، اس لیے مجھے کسی کی کوئی ٹینشن نہیں ہے اور سب اپنے اپنے گھر میں خوش بھی ہیں۔ اب استاد نے یہ جب مزید بات کی تو اس سے پوچھا کہ تم اپنے باپ سے کتنی دفعہ بات کرتے ہو؟ اس نے، اب صحافی کو تھوڑا غصہ آ گیا کہ بھائی یہ تو اب ٹیچر صاحب ہمارے زیادہ ہی آگے چلے گئے ہیں۔ تو اس نے کہا جی کہ ہاں ہوتی رہتی گپ شپ باپ سے، آپ کنیکشن اور کانٹیکٹ کا مطلب مجھے بتائیے، دونوں میں ڈفرنس۔ اس کے بعد استاد نے پوچھا یاد کرو پچھلی دفعہ تم باپ سے کب ملے تھے؟ اب تو جناب صحافی کو کافی غصہ آ گیا، لیکن کیونکہ انٹرویو ریکارڈ ہو رہا تھا تو اس نے سوچا کہ چلیں تھوڑا سا اور برداشت کر لیتے ہیں۔ تو اس نے کہا بھئی یہ ٹھیک ہے، شاید 1 ماہ ہو گیا ہوگا اپنے باپ سے بات کیے ہوئے اور ملے ہوئے بھی۔ تو استاد نے کہا بہن بھائیوں سے ملے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے یہ بتاؤ؟ جی تم تو ان سے اکثر ملتے رہتے ہوگے۔ تو اس نے کہا کہ کبھی کبھی ہاں ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ استاد نے کہا آخری دفعہ تم سب بہن بھائی کب اکٹھے ہوئے تھے؟ صحافی کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا اور غصہ برداشت کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں تو چلا تھا استاد کا انٹرویو لینے، یہ الٹا تو یہ میرا انٹرویو ہو گیا، لیکن چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اس نے ایک لمبا سا سانس لیا، ہاں ٹیچر مجھے یاد ہے کہ تقریباً 2 سال ہو گئے ہوں گے، یا 2 یا 2.5 سال ہو گئے ہوں گے کہ ہم سب جب بہن بھائی اکٹھے ہوئے تھے ایک دفعہ پر۔ استاد نے ایک اور سوال پوچھ لیا، تم لوگ کتنے دن اکٹھے رہے جب تم بہن بھائی سب ہوئے تھے؟ اب وہ غصہ تھوڑا ڈپریشن میں بدلنا شروع ہو گیا صحافی کا۔ تو اس نے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا کہ شاید 1 یا 2 دن۔ تو اس کے بعد استاد نے یہ بھی پوچھ لیا کہ اپنے باپ کے ساتھ تمہیں ملے ہوئے بیٹھے ہوئے بات کیے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ اس نے کہا شاید فون پہ کبھی کبھی بات ہو جاتی ہے، سلام دعا ہو جاتی ہے، حال پوچھ لیتا ہوں۔ تو اب جو ٹیچر نے سوال پوچھ لیا صحافی سے اپنے اسٹوڈنٹ سے، ناظرین سننے سے تعلق رکھتا ہے وہ،
کیا تم نے اپنے باپ سے کبھی دریافت کیا کہ تمہاری ماں کے مرنے کے بعد ان کے دن کیسے گزر رہے ہیں؟ اب تو ناظرین صحافی اپنے تقریباً سمجھ لیں کہ اب ہوش کھو بیٹھا، اور وہ اب انٹرویو دیتے دیتے اس کی زبان بھی لڑکھڑانا شروع ہوگی۔ اب دائیں بائیں ایسے دیکھ کے کہ اب میں اس کا کیا جواب دوں، جواب دینے کی بجائے اس کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے اس کی آنکھوں سے۔ استاد نے صحافی کا ہاتھ پکڑا، اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ پریشان، شرمندہ، مایوس یا اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے بے خبری میں تمہیں اس چیز کا دکھ پہنچا دیا، لیکن میں کیا کرتا کہ مجھے آپ کے سوال، کانٹیکٹ اور کنیکشن کا جواب دینا تھا جو کہ آپ سمجھنا چاہ رہے تھے، اور آپ نے یہ ناظرین تک بھی اس کا پہنچانا چاہ رہے تھے۔ تو اب غور سے سنو کہ کانٹیکٹ اور کنیکشن میں کیا فرق ہے۔ دو الفاظ کا فرق یہ ہے کہ تمہارا کانٹیکٹ، رابطہ تمہارے ابو سے ہے، مگر تمہارا کنیکشن تمہارے ابو سے نہیں ہے، یا اگر ہے بھی تو انتہا کا کمزور ہے، کیونکہ تعلق یا کنیکشن دلوں کے درمیان ملنے سے ہوتا ہے، ملے رہنے سے ہوتا ہے۔ جب کنیکشن یا تعلق ہوتا ہے تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے ہو، ایک دوسرے سے مل کے دکھ درد بانٹتے رہتے ہو، ایک دوسرے کے دکھ درد، خوشیوں میں، احساسات میں شریک ہوتے ہو۔ اور جب کنیکشن ہوتا ہے آپ ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہو، ایک دوسرے سے گلے ملتے ہو، ایک دوسرے کے کام بخوشی سر انجام دیتے ہو۔ جیسے ایک معصوم بچے کی ماں، سنیے ناظرین، جیسے ایک معصوم بچے کی ماں اس بچے کو سینے سے لگاتی ہے، چومتی ہے، بغیر مانگے دودھ بھی پلاتی رہتی ہے، اس کی گرمی سردی کا خیال کرتی رہتی ہے، اور جب وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے تو سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتی ہے کہ میرا بچہ کہیں گر نہ جائے یا کوئی الٹی سیدھی چیز نہ کھا لے، اگر گر پڑے گا تو وہ کیا ہو جائے گا، اگر گر پڑے تو جو ماں بھی ساتھ گر پڑتی ہے۔ یہ ہوتا ہے کنیکشن ناظرین۔ جیسے ناظرین اگر آپ کو میں مثال دوں آج کل کے لحاظ سے، نئی نسل اگر کوئی میری ویڈیو دیکھ رہی ہے کہ تو کنیکشن کیا ہوتا ہے، آپ کا موبائل اور آپ کا موبائل کا چارجر، آپ کا لیپ ٹاپ، آپ کے لیپ ٹاپ کا چارجر۔ موبائل بھی بات کر لیتے ہیں۔ موبائل کی ایک بیٹری ہوتی ہے، جو بیٹری کی ایک مدت ہوتی ہے یا چند گھنٹے ہوتے ہیں۔ چند گھنٹوں کے بعد وہ بیٹری ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں کانٹیکٹ تو بنے ہوتے ہیں چارجنگ کے، یعنی کانٹیکٹ بنے ہوئے ہیں، جو پن ہوتی ہے چارجنگ پن، جو چارجنگ پورٹ ہوتا ہے کسی بھی موبائل ڈیوائس کا یا لیپ ٹاپ کی ڈیوائس کا، کانٹیکٹ تو بنے ہیں، لیکن کیونکہ آپ نے چارجر کا پلگ لگا کے اس میں تار نہیں دی تو کنیکشن نہیں بنا، جس کی وجہ سے وہ لوز ہونے پہ موبائل ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، موبائل کی پرفارمنس نل ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیٹ سے کہ موبائل کی سانسیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آیا ہوگا اس بات کا۔ جیسے ہی آپ چارجر کے پن لگاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ موبائل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، موبائل کی سانسیں جب وہ بیٹری کے بارز اوپر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اوپر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ موبائل سانس لینا شروع کر دیتا ہے، اپنے اندر انرجی بھرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب آپ اپنے والدین سے، بوڑھے والدین سے، بہن بھائیوں سے ملتے ہیں تو یہ ایک انرجی ہوتی ہے جو ان میں بھی آتی ہے، جو آپ میں بھی آتی ہے، اور یہ انرجی جو ہے ایک ہفتے کے بعد دوبارہ ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایک ہفتے میں ایک ملاقات ضرور رکھا کریں اپنے بہن بھائیوں سے، تاکہ یہ انرجی جو ہے دوبارہ ریفریش، ری بلڈ، ریچارج ہو سکے، تاکہ لائیو کنیکشن زندہ رہے دونوں میں۔ اور ایک ایسا بھی کنیکشن ہوتا ہے، اب یہ میری بات ٹیکنیکل لوگوں کے لیے ہے، وہ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ اگر آپ 4-6 مہینے، سال اس موبائل کو چارج ہی نہ کریں تو وہ بیٹری اتنی ڈیڈ ہو جاتی ہے کہ چارجر لگانے پہ بھی وہ چارجنگ نہیں ہوتی، آپ کو اس کے اندر نئی بیٹری ڈالنی پڑتی ہے یا موبائل کو ریپیئر کروانا پڑ جاتا ہے۔ اس لیے چارج کرتے رہیں اپنے آپ کو، اپنے والدین کے ساتھ اپنے ریلیشن، اپنے کنیکشن کو چارج کرتے رہیں، بحال رکھیں، اور کبھی بھی زیادہ مہینوں، 2 مہینوں، 3 مہینوں سے زیادہ مت ہونے دیں کہ ان سے ملاقات ہوئی ہو۔ ٹھیک ہے جی، یقیناً آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی اور اچھی بھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہو
تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔